بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ ہم سورہ النحل اس کی آیا نمبر 84 سے شروع کر رہے ہیں۔ تو میں آیا 84 کی عربک بس پڑھ لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار کا ہی مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لیں گے۔ یعنی کہ ہر امت میں سے پہلے ایک گواہ، وہ جو ان کے پروفٹس ہوں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پہ ایک گواہ بنا کر لائے جائیں گے کہ میسج پہنچا دیا گیا تھا۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے، یہاں ہر چیز کو صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے۔ یہ چیز یاد رکھیں، جب بھی دو لوگ کوئی وعدہ کرتے ہیں کسی قسم کا بھی، وہ اس پہ اللہ تیسرا، وہ گواہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ اگزامپل بیسیکلی کہ خود ہی بڑی محنت سے کچھ کیا اور لیکن اپنے عمل کے ذریعے، جیسے فار ایگزامپل نیکی کی کسی نے کوئی، لیکن پھر اس کو اتنا جتایا کہ وہ نیکی ساری ضائع کر دی۔ وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، وہ والی سچویشن ہو گئی۔ تو یہ عورت کے بھی اگزامپل اسی طرح۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کر لے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ یعنی کچھ بھی ایکشن آپ کر رہے ہو، یہ سوچنا ہے کہ اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے، اس کی وجہ سے کوئی دین سے دور تو نہیں چلا جائے گا۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ اس میں آگے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ باقی کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اسے ان لوگوں پر تسلط نہیں حاصل ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔
اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے، بیسیکلی کہ رسول اللہ کسی سے سیکھتے ہیں، اور وہ ایک کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی تھا جو انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ بتاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو عربی بھی نہیں ہے۔ تو جو یہ قرآن ہے جو جس عربک زبان میں یہ ہے، جی روزی یہ سورہ نحل ہم کر رہے ہیں، اور اب میں آیا نمبر جو ہے آگے ہوں 103 پہ، آیا نمبر 103 سورہ نحل۔ تو یعنی وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کو وہ شخص سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو وہ اس کی تو زبان بھی عربک نہیں ہے، تو وہ کیسے سکھا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اور اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور اور رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ پس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی مرضی سے یہ کہہ دینا کہ یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور ایک یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ،
اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے محمد صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں. سوری ایک سیکنڈ، میرا جو پیج ہے غائب ہو گیا تھا. Just wait. لا حول ولا قوة إلا بالله. Just give me a second. I just missed. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ہی ان چال بازیوں پر دل تنگ کرو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے رہو. یہ ہماری سورہ نحل جو ہے یہاں پر ختم ہوئی. اب اس کے بعد جو ہے سورہ اسراء. کوئک وہ کیا ہے کہ سورہ اسراء و معراج، تو یہ واقعہ جو ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ میں ہی تھے، تو ایک رات کو جبریل آئے تھے اور پھر اللہ کے حکم سے وہ آپ کو پہلے مسجد اقصیٰ لے کر گئے اور پھر وہاں سے آپ کو ساتوں آسمان پہ اوپر مطلب اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی. پردے کے مطلب بیچ میں ایک پردہ حائل تھا. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ باندھا. تو بیسیکلی مطلب اس کا کیا ہے کہ یہ ہاں جی، اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے. اس کو اسراء بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ بھی دکھائے گئے جن کو سزا دی جا رہی تھی، اور مطلب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا جو ایک انعام تحفہ دیا گیا تھا وہ نماز کا تحفہ اس وقت ملا تھا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ شاید جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی وہ بھی شاید اس وقت دی گئیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے دی جا چکی تھی. تو واللہ عالم. تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ واقعہ جب آپ معراج پہ گئے تھے، یعنی کہ جب آپ سفر کر کے مسجد اقصیٰ گئے تھے، وہاں پر آپ نے تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی. وہاں آپ نے ان سب کو نماز میں لیڈ کیا تھا اور پھر وہاں سے آپ براق پر سوار ہو کر اوپر کی طرف گئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے. اور ایک اچھا کوئک بات میں کر دوں کہ اس کی ڈیٹ کے بارے میں 100% کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یہ صرف ہماری یہاں کچھ چیزیں روایات جو بن گئی ہیں، اور اس کو رجب کے مہینے میں جو معراج کا اور جو بھی یہ سب کچھ سنت سے نہیں ہے، سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا. تو اس کے بارے میں کوئکلی میں بتا دوں کہ یہ جو قرآن میں ہے کہ 2 دفعہ بنی اسرائیل جو ہے ان پہ جنگ چھڑے گی یا ان کو اوور پاور کیا جائے گا. پہلی دفعہ وہ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ والا ہو چکا ہے اور سیکنڈ ٹائم یہ اب اس زمانے میں ہونا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ دونوں جو ہیں پہلے ہو چکے ہیں، کہ وہ لوگوں نے بڑا ان کے ساتھ ان کا بہت قتل عام ہوا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور اس کے بعد پھر جو سیکنڈ ٹائم بھی ہوا، سیکنڈ ٹائم بھی بہت سارے یہ مارے گئے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ دیا. مطلب بیسیکلی یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعات ہو چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک ہوا ہے اور ایک جو ہے ابھی ہونا ہے. لیکن میں ذکر صرف کر رہی ہوں، لیکن وہی بات کہ ہمارا اس سے اس طرح تعلق نہیں کہ اب ہم چیزیں وہ ڈھونڈیں کہ مطلب یہ ہوا نہیں ہوا. ہمیں ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات ہونی ہے. اگر ہو گئی ہے تب بھی ہمارا ایمان ہے، اور اگر ہونی ہے تب بھی ایمان ہے کہ یہ ہوگی ضرور.
یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے باشندوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ اچھا. اب یہاں میں تو ٹرانسلیشن چونکہ ان کی پڑھ رہی ہوں نا، مولانا مودودی کی، انہوں نے اس طرح ٹرانسلیٹ کیا ہوا، دس واز این اولڈر آپ کہہ لو کہ پوائنٹ آف ویو. لیکن عربی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت گنجائش اس بات کی ہے کہ یہ چیز ابھی ہوئی نہیں ہے یا ہوگی یا جو بھی ہے. لیکن ٹرانسلیشن چونکہ میں ان کی پڑھ رہی ہوں تو اس لیے میں اسی کو کنٹینیو کروں گی. ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے گھس گئے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کر رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگتا ہے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. مطلب جو ہر ایک کی کتاب ہے وہ بیسیکلی اس کے اپنے ہی پاس ہے، جس طرح گلے میں ایک تختی لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا، اسی طرح. اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چشمہ ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں. عاجلہ میں جلدی والی چیز، تو جلدی کی چیزیں دنیا ہے نا، کہ یہاں پر فوراً آپ کو مل جاتا ہے، یعنی نتیجہ فوراً نکل آتا ہے، چیزیں مل جاتی ہیں. آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم نے سنا ہے، ہمیں پتہ نہیں کب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں. یعنی بیسیکلی دنیا کو چاہنا مطلب گناہ نہیں ہے، لیکن دنیا کو اس حد تک چاہنا کہ پھر آخرت کی بالکل خبر ہی نہیں ہے اور آخرت کو بالکل بھلا دینا. تو پھر ظاہری بات ہے کہ جب آخرت کو بھلا دیں گے تو غلط کام ہی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو دے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آخرت میں صرف جہنم ہی ملے گا جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم اس دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ بات بہت کی ہے، چاہے میں اللہ کی راہ میں لگی رہوں چاہے میں دنیا کے پیچھے لگی رہوں، سامان زیست یعنی زندگی گزارنے کا سامان تو اللہ تعالیٰ دونوں کو دیں گے. لیکن فائدہ مند وہ مومن ہے جو آخرت کی کوشش میں لگتا ہے. تو دنیا تو ویسے بھی ملنی ہے، میرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم رزق کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جابیں اور دن رات کی جاب اور یہ بزنس اور یہ کام، which is okay as long as آپ اپنی آخرت کو خراب نہیں کر رہے. آخرت ہمارے بنانے سے ہی ملے گی، آخرت ویسے نہیں ملے گی. دنیا پھر بھی مل جائے گی ہمارے کچھ کیے بغیر، مطلب کچھ کیے بغیر سے مراد یہ ہاتھ پاؤں چلانے ہیں، لیکن ہم جتنا بھی اسٹرگل کر لیں ملنا اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے.
یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. اب یہ تھوڑے سے احکامات ہمیں مل رہے ہیں، بہت کان میں رکھنے میں خیال میں 10 کے قریب ہیں، دماغ اور آنکھیں کھول کے. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو. یہ ورڈ یوز ہوا ہے اف کا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مطلب اس کا کیا ہے کہ ان کے سامنے شکل بھی نہ بناؤ، آنکھیں بھی نہ چڑھاؤ، ان کو مطلب ایٹیٹیوڈ بھی نہ دکھاؤ. یہ تمام چیزیں اس میں انکلوڈڈ ہیں. انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. اب یہ کوئکلی وہ جو حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے آ کے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری جو والدہ ہیں وہ چل پھر نہیں سکتی، تو میں ان کو ایوری ٹائم ان کو جب بھی رفع حاجت کے لیے یعنی واش روم جانا ہوتا ہے تو میں ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے کے جاتا ہوں. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں وہ کھیت اور مطلب اس طرح زمین میں جانا ہوتا تھا، کوئی اس طرح کے واش روم تو نہیں تھے، تو میں ان کو اس پہ لے کے جاتا ہوں. تو کیا میں نے ان کا مطلب حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ابھی تو ان کی ان 9 مہینوں کا حق بھی نہیں عطا کیا جو اس نے تمہیں پیٹ میں رکھ کے پالا تھا. تو جسٹ امیجن ماں باپ کا کتنا ہمارے اوپر، کتنا ان کا حق ہے ہمارے اوپر، اور ہم کیا کرتے ہیں. ہم کبھی اولاد ہو کے بھی ان کو پوچھتے نہیں ہیں. کبھی ہم جب آپ یہ کہہ لو کہ بہوؤں کی فارم میں بنتے ہیں تو ہم اپنے شوہروں کے والدین کو ان کے ساتھ دور کر دیتے ہیں. کبھی بیٹے جو ہیں وہ بیویوں کے پیچھے لگ کے خود دور ہو جاتے ہیں. کبھی بیٹیوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ ان کو ماں باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا. تو یہ سب کچھ کرتے وقت ہر انسان یہ سوچ لے کہ اس سب کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر اپنے بعد کتنی جگہوں پہ کیا ہوا ہے کہ ہم یہ سچیت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو جب اس اچھے سلوک کے راستے میں لوگ کوئی بھی کسی کے لیے راستہ روکے گا تو پھر اس کا جواب وہ دے گا. اور جو یہاں پر ہے نا کہ یہ عربی میں وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، کہ اس کی جو عربی میں بیسیکلی یہ جو وخفض لہما جناح جو ہے نا یہ پروں کو کہتے ہیں کہ اپنے پر جھکا دو. جس طرح جب کوئی پرندہ اس نے لینڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروں کو نا ذرا سمیٹ لیتا ہے. تو ہمیں بھی ان کے سامنے جھکنا ہے، ان کے سامنے ہیوملٹی شو کرنی ہے. ان پہ چیخنا چلانا نہیں، کیونکہ ایک عمر آتی ہے کہ جب وہ دوبارہ سے بچپن کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا بول رہے ہیں، باتیں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ تھک رہے ہو اور آپ تنگ ہو رہے ہو، لیکن آپ کی ماں یا باپ آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے. صرف اپنے آپ کو یہ یاد دلا دیں، یاد رکھیں جن کے بھی والدین ابھی حیات ہیں یہ اپنے آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ ایسے ایک دم پیرنٹس ہم سے لیے جاتے ہیں کہ اس وقت ہمیں پھر پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس وقت پھر ہمارے دل میں صرف یہ خواہشات رہ جاتی ہیں کاش میں نے اس وقت یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اس وقت یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ان کو فون کر لیا ہوتا، کاش میں نے ان سے بات کر لی ہوتی، ان کی سن لی ہوتی. تو اگر ابھی ماں باپ ہیں تو سارا کچھ جو ہے نا بس پرائیورٹی ماں باپ بنا لیں اپنی، کہ ان سے بہترین کوئی یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز دی ہی نہیں ہے. ماں باپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. تو اس لیے جیسے میں ابھی بات کرتی ہوں کیونکہ ہم عورتیں ہیں، ینگسٹر جو بھی ہیں، مطلب ہم اپنے شوہروں کے لیے بھی آسان کریں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھ سکیں، کیونکہ اگر ہم کسی طرح بھی اس کے بیچ میں آ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اور یہ بہت گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک مطلب اچھا وقت گزارنے کو، اگر دور ہیں ان سے تو ان کو فون کر لیں، ان کو میسج کر دیں، جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک تعلق ضرور برقرار رکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے، کہ اب تک غلطی ہو رہی تھی، اب تک زیادتی ہو رہی تھی اللہ کے حقوق کے بارے میں اور اپنے پیرنٹس کے حقوق کے بارے میں، لیکن اب میں چینج کر لوں اپنے آپ کو، اب میں اپنے آپ کو درست کر لوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر معاف کر دیں گے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. بہت حق ہے رشتہ داروں کا بھی، مسکینوں کا بھی اور مسافروں کا بھی ہم پہ. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو ہم انڈائریکٹلی
ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر فضول خرچی ہم کر رہے ہیں تو ناشکرے ہیں ہم. اور اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو. یعنی کہ آپ اس لیے کترا رہے ہو اپنے رشتہ داروں سے کہ ابھی آپ کے پاس ہے ہی نہیں ان کو کچھ دینے کو، تو پھر وہ بھی اس پہ بھی ان کے ساتھ رویہ نرمی کا رکھیں. یہ نہیں کہ اب اس کو سختی سے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تمہیں دینے کو، تمہیں کیا، ایسے نہیں کرنا. رویہ اپنا نرم رکھنا ہے. نمبر 6، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. یعنی کہ نہ اتنا ہی فراخ دل ہو جاؤ کہ سب کچھ ہی دے دیا اور اپنے لیے کچھ نہیں بچا، اب لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. نمبر 7، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. یعنی یہ جو قتل، ایک تو وہ قتل تھا نا، اور در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. یعنی ایک تو جاہلیت کے زمانے کا قتل تھا، وہ تو وہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے. لیکن ہمارے زمانے کا قتل ہے ابارشن کرا دینا، یا اپنا ویسے لائک سسٹم ہی پورا ختم کرا دینا کہ بس میری ایک اولاد ہوگی اب کافی ہے. یہ تمہیں پتہ ہے، یہ میں نے خود سنی ہوئی باتیں بتا رہی ہوں کہ ایک ہی اولاد کافی ہے، ان کا پڑھانا لکھانا بڑا کر لیں، ان کو اچھا انسان ہی بنا دیں تو یہی ہمارے لیے، تو یہی بہت ہو جائے گا، زیادہ ہوں گی تو مشکل ہو جائے گا. یہ ریزن دے کے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ ڈیسیجن ہے کہ وہ ایک اولاد کریں، 2 کریں یا 3 کریں. ہوتا یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن جب ہم اس کے اگینسٹ چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، لیکن پھر گناہ لکھ لیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ہماری غلطیوں کو. رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مجھے کون رزق دے رہا ہے؟ میں جو یہ کہوں کہ میں اپنی اولاد نہیں پیدا کرتی کیونکہ میرے رزق میں کمی نہ ہو جائے، تو مجھے کون رزق دے رہا ہے؟ پھر میں اپنے آپ کو بھی مار لوں بھائی کہ میرے باقی گھر والوں کو زیادہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھا ہوا ہے. بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ. اس کے پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، آگے انشاءاللہ دوسری صورتیں آئیں گی تو ڈیٹیل میں تھوڑا دیکھیں گے. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے. بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. کسی سے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی پاس پرس ہوگی. یعنی کہ ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، ہمارے لب کیا بول رہے ہیں، ہمارے کان کیا سن رہے ہیں، سب کا جواب دینا ہوگا. تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل کہ ہم ان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اکڑ کے نہ چلو میننگ ایروگنس نہ شو کرو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹ بات ہے جو تم لوگ زبان سے نکالتے ہو. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے محمد ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. مطلب اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آپس کی لڑائیاں تو ضرور ہوتی. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں. یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا.
وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا؟ تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا یہ گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ اور اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، میننگ ایسی بات کرو کہ دوسرے کو ذرا سی آگ لگ جائے، تیلی دکھا دی، دو لوگوں کے درمیان لڑائی کروا دی، اور خود وہاں سے اٹھ کر اس کے بعد مشہور کیا کریں، نہیں نہیں میں تو صلح کرانے والا ہوں، میں تو تم لوگوں کے درمیان، لیکن پھر بات کرنے بائی دا وے دیکھو وہ یہ کہہ رہا تھا یا وہ یہ کر رہی تھی۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، انسان سمجھتا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، اور وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، اور وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی پہلے جتنے بھی پیغمبر تھے سب کو نشانیاں دی گئی۔ حضرت صالح کے لوگوں نے اونٹنی کا گاؤں، اونٹنی ان کو دی گئی، اس سے پہلے لوگوں نے کچھ اور چیز مانگی، سب کو حضرت عیسیٰ کے پاس کتنی نشانیاں تھیں۔ مطلب بات یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پہلے بھی بھیجی، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں بھیجی کہ پہلے لوگ بھی ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ جو درخت ہے یہ زقوم اس کو کہتے ہیں نا، جو کھاجا ہوگا ان لوگوں کا جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، اور ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کی جاتی ہے۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیع کنی کر دوں، یعنی کہ اس کی پوری نسل کو انسان کی خراب کر دوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا، مال دولت چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا۔ مطلب مال اور اولاد میں کس طرح انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ کیا کہنے لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میری اپنی محنت کا ہے، اور پھر اس مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ غلط کام بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو وہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے نا۔ اولاد کا بھی کیا کیا، اچھا اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اس پیر کے پاس گئے، اس فقیر کے پاس گئے، اس کے بعد اولاد ہو گئی تو چڑھاوے چڑھا رہے کہ یہ مجھے اس فقیر کی وجہ سے مل گیا، اور پھر اس اولاد کو وہ اولاد فتنہ کیسے بنتی ہے کہ اس کی تربیت دین پر نہیں کی، اس کو مسلمان نہیں بنایا، اور پھر اب وہ کچھ خرابی کر رہا ہے تو دکھ بھی ہے، تکلیف بھی، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں شیطان کی وجہ سے ہیں، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جس پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہو۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں،
مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی لیڈر کے ساتھ۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ یہ اندھا کیا کہ جس نے دین کی سمجھ نہیں حاصل کی، جس نے دین پہ چلنا نہیں شروع کیا۔ اے محمد، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں اس دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، یعنی مکہ سے۔ لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے کہ جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو۔ یہ جو ہے نا عربی اس کی لکھی ہے اقیم الصلاۃ دلوک الشمسی، جب زوال آفتاب سورج غروب ہو رہا، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وہ قرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، یعنی اہتمام کرو۔ اور کیوں کرو؟ عربی پہلے پڑھ دو، ان قرآن الفجری کانا مشہودا، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ میننگ مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس پہ گواہ بنتے ہیں۔ اس میں پڑھ دیتی ہوں، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے، اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے گواہ ہیں، لیکن جب خاص طور پر نماز فجر کی قرات پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں طویل قرات کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا، اور اسی کی پیروی صحابہ کرام نے بھی کی اور بعد میں لوگوں نے بھی کی۔ اور بیسیکلی وہی اچھا اس میں ہاں وہی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھ دیتی ہوں۔ جبریل نے 2 مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔ پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پر پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہ تھا۔ پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا۔ پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا، اور عصر کی نماز اس وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو گیا، اور مغرب کی نماز اس وقت جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزر جانے پر، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر۔ پھر جبریل نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں، اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت جبریل نے پہلے آ کے آپ کو ارلی ٹائم بتایا، پھر اس کے بعد آپ کو دوسرا والا ٹائم بتایا۔ تو نماز کے بارے میں یہ احکامات ہے۔ تو فجر پہ کوشش کریں کہ فجر کی نماز تھوڑی سی لمبی کر لیں، اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ یہ جو ہے نا یہ والی یہ دعا ہے، یہ جب بھی گھر سے نکلے نا، یہ آیہ نمبر 80 ہے، وَقُلْ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ یہ جو ہے یہ گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لیں۔ اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ میری حفاظت کے لیے
ایک ساتھ میں لگا دے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ساتھ لگا دیتا ہے۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کی سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اور اے محمد، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تو اسے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ یہ سب باتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے۔ اے محمد، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ہی ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ یہ جو ہم سنتے بھی ہیں نا اکثر جمعے کے خطبے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ ابھی تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ بیسیکلی اس آیت کے ذریعے مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی رسول اللہ کو سحر زدہ ہی کہتے تھے۔ جو یہ اوپر 9 نشانیوں کا ذکر ہے، کوئکلی میں بتا دوں کہ یہ سورہ اعراف میں پہلے ان کا ذکر آ چکا ہے، یعنی وہ عصا، وہ چھڑی جو تھی، پھر جو ان کی چھڑی اژدہا بن گئی تھی، پھر آپ کا ہاتھ جو چمکتا تھا، اور پھر جادوگرنے کے جادو کو آپ نے برسر عام شکست دی تھی، پھر ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط پڑ گیا تھا، پھر ایک کے بعد ایک آپ کا طوفان آیا تھا، مطلب ٹڈی دل کا، سرسریوں کا، مینڈکوں کا، خون کی بلاؤں کا، یہ تمام چیزیں ان پہ 9 دفعہ یہ آیا، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب معافی مانگی تو وہ ہٹا لیا گیا، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے،
اور اے محمد تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع 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 سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کی جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی۔ یہ ہماری سورہ اسراء ختم ہوئی، اب اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ تو سورہ کہف اور سورہ اسراء جو ہے نا یہ آگے پیچھے کی ٹائم پہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ جو مکہ کا تھرڈ دور تھا، تو کچھ علماء نے جیسے اس کو 4 حصوں میں کیا ہوا، کچھ نے 3، تو 4 حصے میں اگر کرے تو جو اس کا تھرڈ حصہ تھا کہ یعنی سختیاں شروع ہو گئی تھیں، تو اس میں اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے تھے، انہوں نے کچھ سوالات تھے جو یہودیوں سے پوچھ کے نہ سیکھے تھے، کیونکہ یہ لوگ تو خود تو جاہل تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے سوال پوچھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آ کے کہ اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا، اور جو موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ان کو تو پہلے سے تو پتہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ لوگ جانتے تھے، کیونکہ مکہ میں یہ خبریں نہیں پہنچی ہوئی تھی، یہ ان کی ہسٹری میں نہیں تھا۔ تو پھر وہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کہف جو تھی وہ نازل کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات بتانے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ جمعے کو پڑھنے کا ہمیں حدیث کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک روشنی رہتی ہے انسان کے ساتھ۔ دوسرا اس میں جو یہ پڑھے گا ریگولرلی اس کو دجال سے نجات بھی ملے گی جب دجال کا وقت آئے گا، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جن کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اچھا تو اے محمد شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون سا بہتر عمل کرنے والا ہے، آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند یہ بیسیکلی جو اصحاب کہف تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا وہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی نشانی تھی؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دیں، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر 100 سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ دیکھیں ان کے ارد گرد ان کے 2 گروہوں میں سے کوئی اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل واقعہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کی دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے،
ہم اسے چھوڑ کر کسی اور دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کیا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. آخرکار اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اور اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سرو سامان مہیا کرے گا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اور وہ ہے کہ تاریخ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پہ پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو اللہ چاہے. مجھے لگ رہا ہے پھر مس گیا اس میں ایک سیکنڈ کر دیجیے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر ہی سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں اور حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھا. اگر کہیں جھانک کر تم انہیں دیکھتے تو تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یہ کچھ نوجوان لوگ تھے. یہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے اور اس وقت کے لوگ جو تھے وہ شرک میں مبتلا ہوئے تو یہ وہاں سے چھپ کے بھاگے کیونکہ وہاں پر سختی یہ چل رہی تھی کہ جو بھی ان کے ریلیجن کو نہیں مانے گا تو اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا یا اس کو قید کر دیا جائے گا. تو یہ لوگ اپنی جان بچا کے یہ کچھ نوجوان تھے جو پہلے سے دوست نہیں تھے لیکن مل گئے تھے کیونکہ سب کا پرپز ایک ہی تھا. اور پھر یہ جا کے وہاں پر غار میں جا کے چھپ گئے اور وہیں پر کہیں سے کتا آ کے اس غار کے دہانے پر بیٹھ گیا. اور اس عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں بٹھایا تاکہ وہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے. دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائیں اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے ہاں ہونے کی خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کر کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب یہ سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. بیسیکلی جب اصحاب کہف نے انہوں نے ایک کو بھیجا کھانا لینے کے لیے اور وہاں پر اس کو کسی شخص نے دیکھ لیا اس کے کپڑوں کی وجہ سے فالو کرتا کرتا ان کے غار کے دہانے تک آ گیا. پھر بہرحال یہ پتہ چل گیا کہ یہ وہ نوجوان ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے کوئی سبق لیتے انہوں نے کہا کہ ان پہ مقبرہ تعمیر کر دیا جائے. کیونکہ جب وہ لوگ پیچھے آنا شروع ہو گئے تو وہ جو اصحاب کہف تھے وہ پھر اس غار میں جا کے لیٹ گئے اور ان کی اسی میں ڈیتھ ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو. ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی باتیں ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ہی ان کے متعلق کسی سے پوچھو. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ بھی بہت بڑا میسج تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کوئی مسئلہ ان سے پوچھنے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا. اب کل وہ جواب ہی نہیں آیا. یعنی کل بتا دوں گا میں نے کہ کل آ گئی پرسوں آ گئی ترسوں آ گئی اور آپ کے پاس وہی نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو بھی بتا رہے ہیں ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ جب بھی تم کوئی بات کہو اللہ یہ کہ اللہ چاہے. بیسیکلی اللہ یشاء اللہ, بیسیکلی انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے جب بھی ہم کوئی بات کریں. اس طرح تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد کے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے
اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں مطلب کچھ اور کہتے ہیں، میننگ بات یہ ہے کہ ان کا جو بھی نمبر تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں، مطلب اس سے زیادہ یا کم جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ وہ 300 سال رہے، اور کچھ اس سے زیادہ 9 سال، یعنی 309 سال۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ حال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکمت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جون کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مائیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفرید پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے وہ ان سے لے لے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہاں جی، مجھے والنٹیئر چاہیے ہے کوئی، اگر پڑھ سکے تھوڑی دیر کے لیے صرف۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی کہ جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ جی، افشا کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آئی نو، مجھے خود ہی خیر انمیوٹ کر کے بتا دیجیے گا، میں کنٹینیو کر رہی ہوں بھی پڑھنا۔ اے محمد، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو، دو شخص، اچھا یہ جو ہے نا سورہ کہف، اس کے اندر بیسیکلی 4 سٹوریز ہیں، اور ان سٹوریز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ میسج دیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ بات شروع ہوگی 2 باغوں والوں کی، ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہوا تھا، ایک کو کم دیا ہوا تھا، اور یہ ہمیں بیسیکلی اس سے جو لیسن لینے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں دیا ہوا ہے ہم اس پہ غرور نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک انعام بھی نہیں کہوں گی، میں کہوں گی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ ہماری آزمائش بھی ہے ساتھ میں۔ تو جس کو زیادہ ملا وہ بھی، جس کو نہیں ملا وہ بھی، بات یہ ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت تو کرنی ہے ہم نے، کوئی کسی سے بہتر نہیں، بس یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی، اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور برابر ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ دولت مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقت اور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، جنت میننگ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی بھی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی جو کم والے ہیں، جس کے پاس کم تھا وہی کہہ رہے ہیں۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ضرور بولا کریں کسی کے لیے بھی، کوئی کسی کے پاس اچھی چیز دیکھیں یا اس کو آپ اس کی تعریف کرنا چاہ رہے ہو، 100% یہ ہمیشہ کرنا، مطلب ماشاء اللہ بولنا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولنا ضروری ہے، نظر لگتی ہے ورنہ، ایک تو نظر کو سے بھی بچانا ہوتا ہے۔
اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا، لیکن کہ اس کے جو باغ تھا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ضائع ہو گیا۔ اس نے اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدا برحق کے ہی لیے ہے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر جو وہ دکھائے۔ اور اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑا لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، so can anyone read؟ یار میں پڑھ لیتی، میں پڑھ نہیں پاؤں گی یار بالکل، نہیں آپ نہیں میں تمہیں خود بھی نہیں کہہ رہی یار، آئی نو تمہارا گلا نہیں ٹھیک، سوری۔ نو پرابلم، ڈونٹ بادر۔ میں ویسے کر سکتی ہوں جب تک، تو انشاءاللہ میں کرتی ہوں، بیچ میں کسی کا ہوا تو مجھے میں پڑھ لوں پھر یار؟ جی پڑھ سکتی ہے تو بالکل پڑھ لیجیے۔ جی جی میں بھی پڑھ سکتی ہوں فر یار۔ اوکے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم اس کا پڑھ لیں، پھر دیکھیں دوبارہ ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے نا فکر اس دن کی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھو آیت نمبر آپ کی بنتی ہے یہ بیسیکلی 45 جو ہے نا اس کے بعد سے پڑھنے آپ، جیسے یہ ہے کہ کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ایمان اور اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بڑھ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اسی طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو آ گئے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ مال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرہ ظلم نہ کرے گا۔ یاد رکھو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں اسے شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا، پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے،
یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اوکے، ہم نے جزاک اس اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ۔ تو کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس آگ سے، جس میں وہی بات ہے کہ اعمال کچھ ہوں گے، کچھ بس بیسیکلی دماغ میں رکھے کچھ اعمال ایسے ضرور کرنے ہیں کنٹینیوسلی کہ جس کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی مطلب معافی کی امید بھی رکھ سکیں نا۔ جب ہم کچھ کریں گے ہی نہیں اور دنیا میں زندگی اس طرح سے گزار کے چلے جائیں گے کہ جی بس جیسے دنیا میں ہی رہنا ہے، تو پھر آخرت میں کیا رہے گا؟ آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ مجرموں کی، کہ ہمیں اس میں شامل نہ کرے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی ہیں مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے، اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے، ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے۔ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد کہ نو میٹر واٹ یو سے، آپ ان کو کسی طریقے سے بھی بات سمجھانے کی کوشش کرو، بات کہنے کی، لیکن وہ ان کے اندر نہیں اترتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ایسے لوگوں میں شامل کرے جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ذرا ابھی دوسری یہاں سے اب دوسری سٹوری آئے گی۔ دوسری سٹوری کون سی ہے؟ وہ جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی، ٹھیک ہے؟ تو پہلی تھی وہ دو باغ والوں کی، اور اب جو دوسری ہے وہ یہ جو حضرت موسیٰ اور خضر کی۔ بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام، ظاہری بات ہے وہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا اور وہ پیغمبر تھے، اور ان کو بیسیکلی اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں بھی سکھایا یہ کہ ہمیں ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ مجھ سے اوپر علم والا کوئی ہے ہی ہے، اور سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو خضر علیہ السلام کے پاس جو نالج تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھی، تو وہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو وہ ان کی تلاش میں نکلی اور کس طرح سے ملاقات ہوئی، اور پھر سارا کچھ ہم اس میں اب دیکھ لیتے ہیں۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ مطلب جب تلاش میں نکلے ہیں تو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جہاں پر دو دریا مل رہے ہیں وہاں تمہیں خضر ملیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ جو ان کا خادم، وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، اور واللہ عالم، تو ان کو کہا تھا کہ جب وہ پوائنٹ آئے تو مجھے یاد دلا دینا، تو وہ شاید اب آگے ہم دیکھیں گے کس طرح وہ بھول گئے۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ وہ اپنے ساتھ مچھلی پکا کر رکھ کے لے کے آئے تھے کھانے کے لیے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ وہ مچھلی اس ٹائم پہ جہاں پر وہ دو دریا مل رہے تھے وہ اس میں سے نکل کے اس دریا میں چلی گئی۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس سے ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا،
اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، مطلب ایک کشتی وہ کہیں رکے، وہاں سے ان کو دوسری کشتی لے کے سمندر یا دریا جو بھی تھا عبور کرنا تھا، اس کشتی میں انہوں نے خضر علیہ السلام نے ہول کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی، مطلب گرنے والی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے، مطلب یعنی یہ بستی والے ہمیں کھانے کے لیے نہیں پوچھ رہے، انہوں نے انکار کر دیا اور آپ نے مفت میں ان کی دیوار کو جو بنا دیا، آپ ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ اس نے کہا بس اب میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب بیسیکلی یہ تو ہم آگے پڑھنے جائیں کوئکلی، ایک لیسن میرا اور آپ کے لیے نا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور اس وقت ہم جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ اس وقت جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، ہر چیز کی نالج میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، یعنی کہ کشتی وہ سب کی لے کے ان کا سب کچھ مال دولت لے لیتا تھا تو اس کو اپنی لیے وہ کشتی جمع کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ عیبدار کشتی نہیں لے گا اور بعد میں یہ لوگ اپنی کشتی کو ٹھیک کر لیں گے۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور یہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا تھا یہ اللہ کے اذن سے کیا تھا۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکالیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور یہ جو بچوں کے خزانے کی بھی بات ہے کہ نیک ماں باپ جب مطلب اپنے نیک نیتی کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اور اے محمد یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ذوالقرنین جو ہے نا بیسیکلی جو قرن ہے وہ سینگ کو بھی کہتے ہیں، تو ذوالقرنین کا ایک ریزن وہ دیتے ہیں کہ شاید اس لیے کہا جاتا تھا ان کو کہ وہ جو ایک ٹوپی سی پہنتے تھے اس میں 2 ہارنز سے نکلے ہوئے ہوتے تھے، واللہ عالم۔ اگین یہ وہ باتیں چونکہ یہ قرآن میں ہے ہم اس پہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اس طرح ہوا تھا، اب یہ حقیقت میں کون ہے کیا ہے اس میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اے محمد یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا۔ یہ والی جو پہلی والی کون سی سٹوری تھی، جوانی میں جو ایمان لے آئے تھے اصحاب کہف والے، پھر جو باغ والے تھے ان کی، پھر آپ کی ان کی ہو گئی خضر والی، جو یہ خضر علیہ السلام والی ہے، یہ بیسیکلی لیسن ہے ہمارے لیے ایک نالج کی، نالج ہماری الٹیمیٹ نالج نہیں ہے، there will always be somebody that knows more than us۔ ٹھیک ہے، ابھی چوتھی والی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دولت اور حکومت اور طاقت دی تھی مگر یہ بہت ہمبل تھے، تو یہ انسان کو یہ بھی ایک ایگزامپل۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ اب یہ جو ہے نا اس پہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بیسیکلی اٹ مینس کہ وہ اتنی دور تک ہے، ایسا لگا کہ جیسے بس بالکل ٹوٹل مغرب میں پہنچ گئے جہاں پر جو سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، تو وہ کالا پانی مینس اس اندھیرے کی وجہ سے بیسیکلی، واللہ عالم اس کے بارے میں کافی ڈفرینٹ اوپینینز ہے بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ ڈیٹیل۔ اور وہاں اسے ایک قوم ملی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے،
پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ان کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچ گئے، یعنی پہلے گیا وہ مغرب کی طرف، اب وہ گئے مشرق کی طرف۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے، مطلب وہ قوم وہاں پر جو ملی وہ ایسی تھی کہ مطلب ان کے پاس، وہ کہتے ہیں یہ بھی ریزن اس کا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک وہ تھا کہ شاید ان کے پاس چھتیں بنانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، ان سے دیواریں بنائی ہوئی تھیں یا پوری بلڈنگز نہیں تھی، واللہ عالم، یا اس طرح کا تھا زمین کے سورج سے بچ نہیں سکتے تھے۔ تو ذوالقرنین جو تھے، پھر انہوں نے ان کے لیے اس کا اہتمام کیا تھا کہ سورج سے بچنے کا۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، مطلب اس کی زبان نہ یہ سمجھتے تھے نہ وہ ان کی زبان سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ مطلب یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ آتے ہیں اور آ کے مطلب ہر چیز جو ہے وہ مطلب کھا جاتے ہیں، مطلب کوئی چیز بھی رہنے نہیں دیتے، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے اور ہمارے درمیان کوئی بند، یعنی کوئی دیوار قائم کر دے، اور ہم تجھے اس کا کوئی وہ دے دیں گے، ٹیکس یا کوئی بھی اس کی اجرت۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا، مطلب وہ اتنی بڑی دیوار تھی کہ وہ اس پہ آ نہیں سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ پر حقیقی جب قیامت کے نزدیک جب بھی وہ نشانی ہے نا کہ یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے تو وہ اس دیوار کو اس وقت توڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ الاؤ کر دیں گے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ اس سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سے سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ یہ اب کان کھڑے ہونے چاہیے میرے اور آپ کے کہ کہیں ہم تو اس طرح کی کام نہیں کر رہے۔ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی سارے کام دنیا کے لیے تھے، سارے کام غلط تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ سوچ رہے تھے چونکہ دنیا میں ان کو ملتا جا رہا تھا ملتا جا رہا تھا ملتا جا رہا تھا، تو ان کو لگا کہ ہم کچھ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کی حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، میننگ ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا، لائٹ ہوں گے، بالکل اڑ جائیں گے۔ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے محمد کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گی، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کریں۔ اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ تھی سورہ کہف۔ ہم نے تو صرف بیسیکلی ترجمہ ہی دیکھا، لیکن اس پہ بہت ٹائم لگایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ اس کے بعد ہے سورہ مریم، اینڈ جسٹ گیو می 1 سیکنڈ، ایک سیکنڈ۔
ہاں جی، تو سورہ مریم اس میں بھی بیسیکلی یہ جو اس کا زمانۂ نزول جس کو کہتے ہیں کہ کبھی نازل ہوئی تھی، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہجرت حبشہ سے پہلے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم شروع ہو گیا تھا مکہ سے، تو کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ الاؤ کیا تھا کہ جو جانا چاہے تو ہجرت کرے، تو وہ حبشہ گئے تھے، نجاشی کے ملک میں، کرسچن تھا وہ۔ تو وہاں اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے یہ سورہ نازل ہو چکی تھی کہ جب بعد میں پھر حضرت جعفر نے یہی سورت جو تھی نجاشی کے دربار میں پڑھی بھی تھی، اس کا مطلب ہے وہ پہلے نازل ہو چکی تھی، اس لیے یہ اس کا بیسیکلی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک رہا ہے، اور اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ یعنی وہ دعا کر رہے ہیں اولاد کی، مطلب میری عمر تو اتنی ہو گئی ہے اور کل کو میرے بعد میں دیکھتا نہیں ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو تیرے دین کو آگے لے کے چلے، تو مجھے ایک وارث عطا کر۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، یعنی نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، یحییٰ۔ عرض کیا، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ اس کو جب بھی میں پڑھتی ہوں سوچتی ہوں کہ لیکن دعا بھی تو خود ہی مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے وارث دے دے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا اوکے ٹھیک ہے تمہیں مل جائے گا، تو کہہ رہے ہیں اچھا کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمارے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر جب ہمیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں خود ہی خیال آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگی یہ چیز، تو اس وقت اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، نتھنگ۔ ہاں ہمیں مانگتے وقت یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم کوئی ناممکن بات، مطلب ناممکن ان دا سینس کہ کوئی فضول سی کوئی الٹی چیزیں سیدھی چیزیں تو نہیں مانگیں گے نا، تو مطلب وہ جو بھی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہن 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ آیا کہ وہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے 3 دن، یا انہوں نے مطلب ان کو کہا گیا تھا کہ بس بات نہ کرنا، واللہ عالم، مطلب یہ ایگزیکٹلی اس کے بارے میں کوئی 100% ہمیں وہ نہیں پتا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح اور شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا، مطلب حکمت دی تھی حضرت یحییٰ کو ایون when he was very young، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اور اے محمد، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یک یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ جس امیجن کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک امتحان لیا تھا، مطلب یہ ایک امتحان ہے نا جو ان کا جو عیسائی اس میں پڑھ کے مطلب ان سے یہ غلطی ہوگی کہ انہوں نے اسی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مطلب یہ ایک امتحان ہے بیسیکلی، دس از سم تھنگ، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں۔ اور مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔
وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. مطلب اب انہیں یہ فکر ہے آف کورس کہ بچہ ہوگا تو مطلب لوگ ظاہری باتیں کریں گے, دس از اے نارمل تھنگ. تو لوگ باتیں کریں گے تو کیا بولیں گے, کہتی ہیں کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے کہ مجھ پہ جو یہ وقت آیا. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر, مطلب ان کے پیروں کے پاس ہی فرشتے نے پکارا غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے, اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا, تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی, بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. یعنی اس وقت وہ جسے کہتے ہیں نا, ہم ابھی بھی کہتے ہیں چپ کا روزہ, تو وہ نظر مانتے تھے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, یہ بھی روزے کی ایک فارم ہوتی تھی. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا. تو حضرت عیسیٰ جو تھے وہ گہوارے میں مطلب بیبی ہی تھے, تو وہ بول اٹھے تھے. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا, جہاں بھی میں رہوں, اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں, اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا, اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی کا فیصلہ کرتا ہے, کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے. یہ والا حضرت جعفر نے جب نجاشی کے دربار میں پڑھا تھا تو لٹرلی وہ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگ گیا بہت زیادہ. اس نے کہا کہ یہ حق ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے. وہی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا مگر اس نے اس کو اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا. اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اے اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, بس تم اس کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑا تباہی کا ہوگا, جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی, مگر آج یہ ظالم بھولی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں, انہیں اس دن سے ڈرا دو کہ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے, اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو, بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں, نہ دیکھتی ہیں, نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا, آپ میرے پیچھے چلیں, میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. اب یعنی اتنی محبت اور عزت کے ساتھ وہ اپنے باپ کو بھی بات بتا رہے ہیں. یہ تو دس از سم تھنگ جو ہمیں اب سوچے کہ یہ تو وہ یعنی ان کے والد جو تھے وہ نان مسلم, یعنی اس وقت کے ظاہری باتیں مشرک, تو ہم جب اپنے ماں باپ سے بات کریں تو پھر ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی ہمیں ذرا اس پہ سے سوچنا ہے. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا, بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو, میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے, میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. آپ کو اب یاد ہو کہ پہلے ہم پڑھ کے آ گئے کہ جس پہ حضرت ابراہیم نے یہ جو کہا ہے نا کہ میں اپنے رب سے کہوں گا آپ کو معاف کر دے, لیکن اب پہلے ہم نے پڑھا ادھر کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے منع کر دیا اور کافروں کے لیے منع کر دیا, لیکن ابراہیم نے یہ اپنی نرمی سے یہ دعا کی تھی. دس از دا پوائنٹ ویئر یہ دعا جو ہے وہ ہے میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے, میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا, امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا, وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو, وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو,
وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ یعنی یہ بس دماغ میں رکھے نا کہ جب وہ سب کچھ تو تباہ ہو گیا تھا حضرت نوح کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا، تو یہ جو آگے کی دنیا چلی تھی وہ ان لوگوں سے چلی جو کشتی پر سوار تھے، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ ہم بھی یہاں پر سجدہ کر لیں۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو خود کان کھول کے بھی سننی ہے اور دیکھنی ہے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں بہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہے، پرہیزگار رہا ہے۔ اب یہ بس میرا اور آپ کے لیے میسج ہے کہ پرہیزگار، تقویٰ، یہی مہینہ ہے نا لعلکم تتقون، انہوں نے بات کی تھی کہ تقویٰ اختیار کرنا ہے، تو بیسیکلی اپنے اندر پرہیزگاری کو بڑھانا ہے ہم نے۔ اے محمد ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کہ واقعی کیا جب میں مر چکوں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے تھے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ بیسیکلی اس کا کیا مطلب کہ جو جب جنت میں بھی اگر ہمیں جانا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا سب نے پل صراط، یعنی پل صراط وہ کہتے یہ ہیں کہ جو جہنم کے اوپر سے ہی گزرتا ہے، تو اس اب یہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے بیسیکلی یہی کہ، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مومنوں کو بچائے گا، ورنہ اپنے کام تو ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ جو ہمیں دوزخ تک نہ لے جائیں۔ تو ایک مطلب یہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ جی پولیس صراط اس کے اوپر سے ہی بنا ہوا ہے، اور کچھ لوگ گر کے چل رہے ہوں گے، اس کے بعد دوڑ کے چل رہے ہوں گے، کوئی آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے والا، اور جو مطلب جن کو جہنم میں جانا ہوگا وہ وہیں پر پھر گرتے چلے جائیں گے، اور جن کو بچانا ہوگا وہ اس پہ سے گزر کے آگے پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بچنے والے لوگوں میں شامل کر دے جو ہمیں اس دن کچھ لوگوں کے پاس بہت نور ہوگا، کچھ کے پاس تھوڑا، کچھ کے پاس بالکل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر نیچے پوری ہر طرف سے نور عطا فرمائے اس دن، آمین یا رب العالمین۔ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے کون بہتر حالت میں ہیں اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ یعنی دنیا میں جن کی بڑی بڑی محفلیں ہیں، پارٹیز ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کو جو ذرا بیچارے کمزور ہیں دیکھ کے ان کو باتیں کرتے ہیں نا، حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی ہم ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا،
کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشتبان ہو، کوئی پشتبان نہ ہوگا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے، یعنی جن کو اس دنیا میں لیڈر بنا رہے سب اس دنیا میں جا کے کہیں گے ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے وہ جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کی حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے محمد، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو نہ نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ یہ ہوگی جی ہماری سورہ مریم۔ اب سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں نا آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ کا زیادہ ڈیٹیل میں ان کا ذکر ہے، اور ویسے تو اور انبیاء کا بھی ہے لیکن اس میں ذرا زیادہ ہے، اور وہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ تقریباً سملر ٹائم پہ شاید نازل ہوئی ہیں۔ یہ لیکن ضرور ہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تھا اس سے پہلے یہ سورہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ ان کا واقعہ یہی ہے نا کہ انہوں نے سنا تھا کہ یہ اپنی بہن کو پڑھتے ہوئے اور پھر اندر چلے گئے تھے اور کہ مطلب سناؤ مجھے، اور مطلب ان پہ دست درازی کی اور سارا بار پھر ان کا جو ہے بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اور بہن کا جب خون نکلتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا سناؤ دکھاؤ، انہوں نے کہا نہیں پہلے غسل کرو پھر ہم تمہیں دکھا دیں گے، اور وہ انہوں نے جب پڑھا تو بہرحال اس کے بعد وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی دیر پہلے کا ہی یہ واقعہ ہے، سوری تھوڑی دیر بعد کا یہ واقعہ ہے ہجرت حبشہ کی۔ اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یا تو جس کو بعد میں ابو جہل، ابو الحکم جس کو کہتے تھے، جس کو ٹائٹل بعد میں ابو جہل کا دیا گیا تھا، یا تو وہ یا عمر بن خطاب کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے لیے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى۔ طه، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے ہی کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی بات بھی جانتا ہے۔ یعنی دعا جو ہم کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم زور زور سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری سرگوشی بھی سن لیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا اور نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ بیسیکلی کوئکلی بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جب آپ کو پتا ہوگا، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب مصر میں آپ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا غلطی سے، اور آپ وہاں سے بھاگ کے نکلے تھے، ہم مدین پہنچے۔ مدین میں وہی جو دو بہنیں تھیں وہ پانی پلانا چاہتی تھیں اپنی جو بکریاں تھیں، مگر لوگ اتنے زیادہ تھے وہ بیچاری نہیں پلا پا رہی تھی، تو آپ نے ان سے ان کی بکریاں لے کے ان کو پانی پلایا۔ انہوں نے گھر جا کے اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح ایک شخص نے ہماری مدد کر دی۔ ان کے والد بہت بوڑھے تھے، وہ خود نہیں آ سکتے تھے،
تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو بلا بھیجا، آپ وہاں چلے گئے، وہاں پھر قصہ مختصر یہ کہ ون آف دوز ٹو گرلز، ان سے کسی ایک سے آپ کی شادی کر دی گئی، اور پھر اب یہ وقت گزر گیا ہے کافی بیچ میں، اور اس کے بعد کا ٹائم ہے کہ آپ اب واپس مصر کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں کہیں آپ رک کے وہاں پر اب آپ دیکھ رہے اندھیرا ہوگا کہ آپ کو کہیں دور آگ نظر آئی ہے، تو now this is what it is۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، یعنی اب آپ کو بنایا جا رہا ہے پیغمبر، گھڑی آنے والی ہے، میں اس وقت کا اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے، بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہے جسے لیتا ہوں۔ تو علماء بڑے اچھا اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، ایک سمپل جواب تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، بٹ اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ یو وانٹ ٹو اسپینڈ مور ٹائم، ہوتا ہے نا کہ کوئی سیلیبریٹی کہیں پر اگر مل ہی جائے اور آپ سے بات کرنے لگے تو آپ کو ہوتا ہے اچھا یہ بات لمبی ہو جائے، ذرا پوری دنیا مجھے ذرا دیکھ لے کہ میں کس سے بات کروں، تو یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے، تو وہ ریزن مطلب ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ یہ میری چھڑی ہے، ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، اس نے پھینک دیا، اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار، اب یہ وہ دعا ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، میں بھی اس کلاس کے شروع میں پڑھتی ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو آگے بھی بعض لوگ ملا لیتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، وجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو موسیٰ نے عرض کیا، یہ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اچھا، اس گرہ کے بارے میں کچھ کتابوں میں اس میں یہ آیا کہ حضرت موسیٰ جو تھے چھوٹے تھے تو انہوں نے انگارہ کو اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا تھا، جس سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، مگر اس کے یہ کوئی اوتھینٹیکیٹ نہیں ہو سکی ہے، تو اس لیے یہ انہوں نے بیسیکلی کہا تھا کہ بولنے میں ان کو مطلب جھجک ہوگی یا کوئی اس طرح کی چیز، تو ان کی زبان مطلب ان کو اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ دے دے کہ وہ صحیح طرح سے فرعون کے سامنے مدعا بیان کر سکیں، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ بیسیکلی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے پہلے بچپن میں کس طرح ان کو بچا لیا گیا اور فرعون کے محل میں پرورش ہوئی، پھر جب ان سے قتل ہو گیا کس طرح ان کو سب بچایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس بیسیکلی بیچ میں سے نا مسنگ پارٹ یہ ہے کہ پھر وہ بہن ان کے ساتھ ساتھ دور سے دیکھ رہی تھی، پھر جب وہ اب محل میں تو پہنچ گئے، اب وہ بچے بیبی ان کو تو بھوک لگی، دودھ چاہیے، بہت عورتیں بلا بلا کے ٹرائی کی، وہ نہیں پیا انہوں نے کسی کا دودھ، تو وہ بہن پھر اندر گئی، کہتی ہیں میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دس از سم تھنگ ریئلی بگ۔ فرعون، فیرو، جس کو آپ ہسٹری میں کسی بھی اینگل سے اٹھا کے دیکھ لو، اس کا ظلم اور ستم اور یعنی کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس کے پاس بھیجتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ ہم جب لوگوں سے دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کس طرح بات کرتے ہیں کہ مطلب جیسے کہ بس
مطلب گردن ہی اڑا دے، یعنی بس سب جہنمی ہے سارے، اس طرح بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس بھی کرے شاید اس کے دل میں چینج آ جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا کہ سچویشن کیا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا. فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. ہم نے فرعون کو اپنی بہت سی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا. موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. بہت اگین امپورٹنٹ میسج. جھوٹ بولنا جس کو ہم بعض دفعہ بہت لائٹلی لے لیتے، نہیں نہیں دس واز جسٹ اے وائٹ لائی، یا کچھ چھوٹا سا جھوٹ تو بڑا سا جھوٹ، تو یہ جھوٹ نہیں، جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، جھوٹ نہیں بولنا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک کر کے میدان میں آؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو. یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا. ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے آئے. آخر یہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ. جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی وہ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ. جادوگروں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے. تجھے کسی کے تعقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا
کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ یعنی جب بلایا تھا اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ پہلے پہنچ گئے اور قوم ان کی بعد میں پہنچی تھی۔ اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے ہی آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ سامری نے بچڑا بنا دیا تھا سونے کا۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا، یعنی جب آواز نکلی تو لوگوں نے پھر شرک کرنا شروع کر دیا۔ کیا یہ وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ، ابھی آپ دیکھو کہ ابھی ان کو فرعون کے چنگل سے نکلے ہوئے کچھ ہی ٹائم گزرا ہے اور دوبارہ سے شرک۔ تو یہ ہمارا بھی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکالتے ہیں اور ہم فوراً دوبارہ اسی کام میں لگ جاتے ہیں جو اس سے پہلے کرتے تھے۔ موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان کو نظر نہیں آئی، ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے محمد، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے۔ اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم کوئی 10 دن تم نے گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو، میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہیں دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سن سکو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی، الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اے محمد، اس طرح ہم نے اس قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کج روی سے بچیں۔
یا ان میں کچھ ہوش کے آثار پیدا ہوں، بس آثار اس کی بدولت پیدا ہوں، بس بالا برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر، وقر رب زدنی علما، ربی زدنی پڑھتے ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ ہوتا تھا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آپ پریشان ہوتے تھے کہ جب مجھ پہ وحی آ رہی ہے تو وہ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یاد کرانا ہی، اور جگہوں پہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمارا کام ہے، اپنی زبان کو آپ جلدی جلدی نہ چلائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ چلائیں گے تو مطلب اس کو یاد کرانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا مگر وہ بھول گیا تھا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں، میرا پیج ذرا مس ہو گیا، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے، بس اینڈ پہ تقریباً پہنچے 135 اس کی وہ ہیں۔ اوکے یو نو واٹ، ہم ادھر تک ہی رکیں گے کیونکہ یہ مقصد شدید ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے ان اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا اور کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے ساتھ آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ کنٹینیو کر لیتی ہوں۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے محمد جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين۔